لافانیت کا پیغام، شاعر ولیم ورڈزورتھ۔ مرکزی خیال۔ شاعر کا خیال یہ ہے کہ پیدائش کے وقت انسان کی روح آسمان سے اس دنیا میں آتی ہے۔ وہ آسمان کی ہر بات کو مکمل طور پر نہیں بھلا پاتی، اس کو بعض چیزیں یاد رہتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چھوٹے بچے اس عالمگیر معرفت سے زیادہ بہتر طور پر واقف ہوتے ہیں جن سے بڑی عمر کا انسان واقف نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ورڈزورتھ بچے کو فلسفی کہتا ہے، کیونکہ اس کا خیال ہے کہ بچہ ان تمام چھپے رازوں سے واقف ہوتا ہے جن کی تلاش میں بڑی عمر کا انسان اپنی زندگی کے کئی سال گزار دیتا ہے۔ جب وہ بچہ لڑکا بن جاتا ہے تو ماضی کی یادوں کے نقوش دھندلے پڑ جاتے ہیں، اور جب وہ ایک آدمی بن جاتا ہے تو وہ نقوش بالکل مدھب ہو جاتے ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کی بتدریج ارتقاء اسے آسمانی اثرات سے دور لے جاتی ہے۔ ارتھ فلز ہر لیپ with pleasures of her own سے لے کر and see the children sport upon the shore and hear the mighty waters rolling evermore۔ خلاصہ، شاعر کہتا ہے کہ جب وہ ایک چھوٹا بچہ تھا تو فطرت کی ہر چیز میں ایک نرالی شان تھی۔ اب وہ بالکل معدوم ہو چکی ہے۔ اب بھی خوبصورت چیزیں تو ہیں، لیکن ان میں کسی چیز کی کمی معلوم ہوتی ہے۔ بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ اب ان میں وہ روح باقی نہیں جو پہلے موجود ہوتی تھی۔ جب شاعر مئی کے مہینے میں بچوں کو کھیلتا دیکھتا ہے یا جانوروں کو اٹکیلیاں کرتے دیکھتا ہے تو کچھ اداس ہو جاتا ہے، لیکن اپنے جذبات اور احساسات کے بیان کے بعد اس کی طبیعت کا بوجھل پن دور ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر بچوں کو اپنے گرد کھیلنے اور شور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بچوں ہی کے ہجوم کا حصہ ہے جو کھیل رہے ہیں اور لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ وہ فطرت کی وہ تصویر کھینچتا ہے جو اس کو مئی میں نظر آتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فطرت کے جو نقوش بھی اس نے دیکھے ہیں وہ یہی ظاہر کرتے ہیں کہ اشیاء کے روح میں کوئی تبدیلی واقع ہو چکی ہے اور ان کی شان چھن چکی ہے۔ شاعر اس امر کی بھی وضاحت کرتا ہے کہ اس دنیا میں انسان کی پیدائش صرف ایک زندگی سے دوسری زندگی میں منتقل ہونے کا نام ہے۔ انسان کی روح دراصل آسمان ہی سے اس دنیا میں آتی ہے۔ جو کچھ اس نے آسمان پر دیکھا ہوتا ہے وہ اسے بھول نہیں پاتی۔ یہی وجہ ہے کہ بچہ ماضی کی اشیاء کو یاد رکھتا ہے اور وہ فطرت کا پجاری بن جاتا ہے۔ بڑا ہونے پر اس کا یہ نور زائل ہو جاتا ہے۔ Ode on Intimations of Immortality۔ There was a time when meadow, grove and stream, the earth and every common sight, to me did seem apparelled in celestial light۔ سے لے کر at length the man perceives it die away and fade into the light of common day۔ خلاصہ، یہ دنیا انسان کے ساتھ رضائی ماں کا سلوک کرتی ہے۔ وہ اپنی بہترین کوشش کرتی ہے کہ انسان صرف اسی کا ہو کر رہ جائے، اس لیے وہ کوشش کرتی ہے کہ وہ ماضی کی عظمت کو بھول جائے اور اس کی دلچسپی اسی تک محدود ہو کر رہ جائے۔ اس طرح بچہ نئی مسرتوں میں دلچسپی لینا شروع کر دیتا ہے اور زندگی کی نئی تدبیریں کرنی شروع کر دیتا ہے۔ جوں جوں وہ بڑھ کر جوان ہوتا ہے وہ کاروبار، محبت اور لڑائی جھگڑے کا ذکر کرتا ہے۔ پھر بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے اور وہ سارا وقت کسی نہ کسی کی نقل اتارنے میں گزار دیتا ہے۔ شاعر بچے کو ایسا بہترین فلسفی قرار دیتا ہے جو زندگی کے ان چھپے ہوئے رازوں کو سمجھ کر لطف اندوز ہو سکتا ہے، جن کو بڑی عمر کے افراد تلاش کرنے کے لیے اپنی عمر کا بڑا حصہ گزار دیتے ہیں۔ بچے پر حیات جاودانی کا پرتو پڑتا ہے، وہ اسی کے زیر اثر رہتا ہے۔ وہ بے خبری میں ایسے عمل میں جلد بازی کرتا ہے جس سے اس کی آزادی چھن جانے کا امکان ہوتا ہے اور اپنے سر پر دنیا کی پریشانیوں کا بوجھ اٹھانے لگتا ہے۔ شاعر اسی میں خوشی محسوس کرتا ہے کہ ان تمام باتوں کے باوجود اس کی روح میں کوئی ایسی چیز ہے جس سے ماضی کی یاد قائم رہتی ہے۔ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ،
وہ کہتا ہے کہ گزشتہ سالوں کی یاد اسے یہ احساس دلاتی ہے کہ وہ خوش نصیب ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ اسے بچپن کی خوشیاں اور مسرتیں یاد رہتی ہیں، بلکہ ان سوالوں کی وجہ سے جو وہ پوچھا کرتا تھا۔ وہ دنیا کو سمجھنے سے قاصر رہتا اور اس کے متعلق اس کے شکوک و شبہات برقرار رہتے۔ اسی زمانے میں اس کو وہ روحانی دولت حاصل ہوتی جو ہر عمر ہر حالت میں اس کا ساتھ دیتی۔ اسی زمانے کی یاد کی وجہ سے انسان ہر حالت میں اپنا رشتہ آسمانی دنیا سے قائم رکھتا ہے۔ Then sing ye birds, sing, sing a joyous song, and let the young lambs bound as to the table's sound. Say laker, to me the meanest flower that blows can give thoughts that do often lie too deep for tears. خلاصہ، اگر ایسا ہی ہے تو پھر موسم بہار میں پرندوں کو چہچہانے، میمنوں کو اچھلنے کودنے اور بچوں کو کھیلنے دیں۔ شاعر کو اپنی زندہ دلی کے زیاں کا افسوس نہیں، وہ اپنے نقصان پر افسوس کرنے کی بجائے باقی ماندہ سے تقویت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو آنے والے ہیں موسم انہیں شمار میں رکھ، جو دن گزر گئے ان کو گنا نہیں کرتے۔ جو صلاحیتیں اس کے پاس موجود ہیں وہ ابتدائی اور قدیمی ہیں۔ ازلی ہمدردی، انسانی مصائب سے پیدا ہونے والے تسکین بخش خیالات، اور یہ یقین کہ وہ موت اور بڑھاپے کا سامنا کر سکتا ہے، انسان کو سکون بخشتے ہیں۔ شاعر یہ اعلان کرتا ہے کہ اگرچہ وہ مناظر قدرت کی رفاقت میں زندگی بسر نہیں کرتا، لیکن ان سے اس کی محبت میں کمی واقع نہیں ہوئی۔ اسے پہلے کی نسبت بھی ان سے زیادہ انس ہے، چونکہ جس شخص نے انسانی مسائل کا بغور مطالعہ کیا ہو اس کو فطرت کے مناظر سے مختلف قسم کی لذت حاصل ہوتی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ حقیقی اہمیت کی چیز انسان کا دل ہے، چونکہ انسانی احساسات کی بنیاد اسی پر ہے۔ اسی وجہ سے انسان ایسی چیزوں پر بھی غور و خوض کر سکتا ہے جو دوسروں کے لیے کوئی اہمیت نہ رکھتی ہوں۔ تو بھی دل کو ایک لہو کی بوند سمجھا ہے فراز، آنکھ ہوتی گر تو قطرے میں سمندر دیکھتا۔ اہم نکات۔ نمبر 1، ورڈزورتھ کا بچپن کا فلسفہ بڑا منفرد ہے، لیکن اس کی بنیاد منطق پر نہیں۔ نمبر 2، وہ کہتا ہے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کی ذہن میں کچھ آسمانی مشاہدات کی یاد باقی رہتی ہے۔ نمبر 3، اس معاملے میں بچہ کسی بالغ شخص کی نسبت زندگی کے چھپے ہوئے رازوں کو سمجھنے کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہے۔ نمبر 4، جو بچے کی نشو و نما ہوتی ہے وہ ان حالات کو بھولتا رہتا ہے۔ نمبر 5، بچہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ ان چیزوں کو مکمل طور پر فراموش نہیں کرتا۔ اس طرح ان چیزوں کی یاد اس کا رابطہ فطرت اور دوسری دنیا سے کر دیتی ہے۔ نمبر 6، ورڈزورتھ کہتا ہے کہ بچپن کی بصیرت ہی عمر بھر انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ نمبر 7، وہ اپنی کھوئی صلاحیتوں کا غم نہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ نمبر 8، وہ باقی ماندہ صلاحیتوں سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 9، یہ صلاحیتیں ابتدائی ہمدردی، انسانی مصائب اور بڑھاپے میں پیدا ہونے والے تسکین بخش خیالات ہیں جن سے انسان پرسکون ہو جاتا ہے۔ نمبر 10، وہ کہتا ہے کہ فطرتی اشیاء میں اس کی دلچسپی کم نہیں ہوئی بلکہ وہ اسے پہلے سے زیادہ محسوس کرتا ہے۔ نمبر 11، وہ یہ خیال ظاہر کرتا ہے کہ اصل اہمیت کی چیز انسان کا دل ہے، یہ جس طرح چاہے انسان کو خوش یا رنجیدہ کر سکتا ہے۔